E plus I multiply by R is equal to O. اگر میں آپ سے کہوں کہ وائلڈ گیس کریں E سے کیا مراد ہے, O سے کیا مراد ہے, I سے کیا مراد ہے, R سے کیا مراد ہے, یہ 4 ورڈز میں پوری فلسفی. چلیں مشکل آسان کر دیتا ہوں. E سے مراد ہیں ایونٹس جو ہماری زندگی میں ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں, اچھے یا برے. I سے مراد انٹرپریٹیشن آف دیٹ ایونٹ ہے, آپ کیا میننگ اسائن کر رہے ہو اس ایونٹ کو. R سے مراد وہ آپ کا سلیکٹڈ رسپانس ہے جو آپ نے اس میننگ کو سامنے رکھتے ہوئے چوز کیا. کسی کیسے ہیں کہ the creator has given us a choice to choose among the choices, but the creator has not given us a dignity to choose the consequence of our choices. I repeat, ہمارے خالق و مالک نے ہمیں اختیار کرنے کی طاقت دے دی, لیکن اختیار کے ساتھ جو اس کے کانسیکوینس ہیں اس چوائس کے, وہ ہمیں اس نے چوائس نہیں دی. آپ اچھا اختیار کریں گے, اچھی چوائس لیں گے تو اچھا آؤٹ کم مل جائے گا, لیکن اگر آپ نے کوئی بری چوائس کی تو اس کا آؤٹ کم پھر آپ ایوائڈ نہیں کر سکیں گے. تو کنٹرول کس چیز پر ہوگا؟ آپ کے I اور آپ کے R پر. آپ کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, آپ کا رسپانس کیا ہے. تو ایکویشن کے دوسری طرف جو O ہے, دیٹ اسٹینڈ فار آؤٹ کم. میری زندگی کے ریزلٹس, میری زندگی کا آؤٹ کم. ہم مان لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ چیلنج ہے اپنے بزنس کے حوالے سے, اور وہ جو ریزلٹس ہیں جو ابھی مجھے اپنے بزنس میں مل رہے ہیں, آئی ایم ناٹ ہیپی ود دیٹ. ہم مان لیتے ہیں مجھے اپنی فیملی لائف میں کچھ ریزلٹس ہیں, کچھ آؤٹ کم ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ ہیپی ود دیٹ. کوشچن یہ ہے کہ اس آؤٹ کم کو بدلنے کی کیا اختیار, کیا فوکس, کیا چیز میرے پاس موجود ہے. اگین 2 چیزیں ہیں کہ زندگی میں ہوتے ہوئے ایونٹ کی انٹرپریٹیشن میں کیا کرتا ہوں اور اس کو کیا رسپانس چنتا ہوں. اگر میں کسی چیز کو, کسی فیلئر کو اپنے لیے چیلنج سمجھتا ہوں, ایک لرننگ اپرچونٹی کے میننگ دیتا ہوں, اور رسپانس میرا ہوتا ہے کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ ان اے بیٹر وے, آئی کین چینج مائی بزنس آؤٹ کم. بیکاز زندگی میں یہ جو نیورو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فیلئر نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, صرف فیلڈ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, فیلئر نہیں ہوتا. تو اگر میں نے آج ایک فیلڈ اسٹریٹجی سے اپنی فیملی لائف کو چلا رہا ہوں, آؤٹ کم فیلئر ہے, تو جب تک میں اپنی اسٹریٹجی کو نہیں بدلوں گا میرا آؤٹ کم بدلے گا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جبکہ بہت حد تک ایک چلن اس بات کا ہے کہ جس طرف اکثریت چل رہی ہو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ بدقسمتی سے اگر وہ نیگیٹو پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں, بدقسمتی سے اگر وہ نیگیٹو اورینٹیشن رکھتے ہیں, تو بغیر سوچے سمجھے بہت سا کراؤڈ فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, بیکم ڈفرینٹ فرام دیٹ کراؤڈ. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اس نے ہمیں سپر کریشن دی ہیں, اور اس نے ہمیں یہ طاقت دی کہ ہم اپنے حالات, اپنے واقعات کو مینیج کر سکیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی, اس نے کہا ڈونٹ وش that your problems become smaller. Don't wish that your challenges become smaller. Never wish that. Rather wish that you grow larger than your challenges. You grow larger than your problems. اور یہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کا جو مشن ہے وہ اس مقصد کے ساتھ ہے کہ آپ کسی واقعے کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. مجھے 2008 کی بات یاد آ گئی. میرے والد کی وفات ہوئی, میں بڑا غمزدہ, اور ایک انسان ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. مجھے آج تک ایک ٹیکسٹ نہیں بھولا. میرے دوست ہیں یہاں دبئی میں, انہوں نے مجھے وہ ٹیکسٹ بھیجا تھا. اس انسٹنس پہ جب مجھے دیکھا, اینڈ آئی بین ٹوٹلی ریچارجڈ. وہ کیا تھا؟ صرف فیو لائنز تھیں, اور اس پہ دیٹ واز اے اسٹیٹمنٹ وٹ از ریٹن. ہی سیڈ دیٹ کامران یو مسٹ ہیو اے بلیو, you must have a firm belief that your father has gone to a better place than this world. Interpretation makes the whole meaning change for myself. Life ہمیں زندگی میں نظر آتا ہے, what is this life is all about. تو میری انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے کہ میں کچھ ڈیکیڈز پہلے اس دنیا میں نہیں تھا, اور یہ بات یقینی ہے کہ کچھ ڈیکیڈز کے بعد ہم سب کو پیرش ہو جانا ہے.
تو میرے ذہن میں ایک آتا ہے کہ جو یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے، اس میں مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے. تو اس میں اگر میں نے اپنی زندگی کو اس بات پر سوچا کہ دس از این اپرچونٹی فار مائی سیلف ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ آف ویلیو، ٹو ایڈ سم ویلیو ان ٹو دا لائف آف دا پیپل، ٹو بیکم بینیفیشری فار دا پیپل ہو آر بین اراؤنڈ. میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت بات کرتا ہوں. مجھے لوگ بہت سی دفعہ یہ سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لیڈرشپ کوچ بھی ہیں، لوگ آپ سکسیسفل لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیے آپ کے لیے سکسیس کیا ہے. تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ مجھے سکسیس کے میننگ ایک نقطے میں سمجھ آئے، ایک چھوٹے سے واقعے میں جو سورہ نمل میں ہے، ایک چونٹی کا واقعہ. ایک چونٹی، اگر آپ اس سورت کو پڑھیں تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک چونٹی نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی ہم جنسوں سے کہا کہ تم اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیروں تلے تم کچلی جاؤ. تو وہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی جو اس چونٹی کو اپنے جیسے ہم جنسوں کے لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں مذکور کر دیا، اپنے نبی کو سنایا. مجھے شروع میں بڑی حیرت ہوتی تھی کیونکہ مجھے اس واقعے میں اتنی وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس واقعے میں اتنی اہمیت کیا تھی جو اس کو ذکر کیا گیا. لیکن جب وہ اکتا کھلا تو سمجھ آ گیا کہ اگر ایک چونٹی کی سوچ اتنی اللہ کو پسند آتی ہے کہ وہ اس کو میگنیفائی کر دیتا ہے، تو ایک انسان کی سوچ جو اپنے جیسے انسانوں کی بھلائی کا سوچے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بھی پھیلائے گا، اس کو بھی کامیاب کر دے گا. تو نفع رساں بننا کسی بھی رول میں آپ ہیں، وہ ہے ری بورن ہونا. اگر مجھے زندگی کا پھر موقع ملے، پھر موقع ملے، پھر موقع ملے، میں صرف ایک چیز کو، ایک پوائنٹ کو اپنی زندگی میں شامل رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ میری ذات سے میری فیملی کو کیا فائدہ پہنچا، میری ذات سے میرے دوستوں کو کیا فائدہ پہنچا، میری ذات سے میری کمپنی کو کیا فائدہ پہنچا، میری ذات سے میرے کسٹمرز کو کیا فائدہ پہنچا، میری ذات سے میرے معاشرے کو کیا فائدہ پہنچا، میری ذات سے میرے ملک کو کیا فائدہ پہنچا، میری ذات سے اس دنیا کو کیا فائدہ پہنچا. نفع رساں بننا اپنے آپ کو یہ ری بورن ہے.